السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام اسلام کے مطابق کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ ماہ رمضان کے بعد یہ ہمارا پہلا پروگرام ہے جو ہم اس وقت، اور یہ پروگرام بھی حضرت مولانا مفتی عبدالشکور صاحب رحمہ اللہ کی اچانک شہادت کے حوالے سے ہے، جن کی شہادت ابھی جو رمضان گزرا غالباً وہ 16 اپریل تاریخ تھی، 2023 میریٹ ہوٹل سے وہ افطاری کر کے نکلے تھے، اور یہ 1444 ہجری ہے۔ بس راستے میں ان کی کار ایکسیڈنٹ کا واقعہ پیش آیا اور شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ محض کار ایکسیڈنٹ کو میں شہادت نہیں کہہ رہا ہوں، سمجھنے والے سمجھتے ہیں کہ ہمارا وجدان یہی کہتا ہے کہ ان کو کار ایکسیڈنٹ میں مفتی صاحب کو شہید کیا گیا، اختلاف رائے ممکن ہے۔ آج کا پروگرام مختصر سا مفتی عبدالشکور صاحب رحمہ اللہ کے حوالے سے ہے۔ میں ان کی چند خوبیاں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جنہیں اپنانے کی ضرورت ہے، حکمرانوں کو، حکمران جماعت کو، اور اس سے بھی پہلے نظریاتی کارکنوں کو۔ کارکن جب تک، اور ویسے وہ مفتی عبدالشکور صاحب جمعیت علماء اسلام فاٹا کے امیر تھے اور جمعیت علماء اسلام کے ماتھے کا جومر تھے، وفاقی وزیر مذہبی امور تھے۔ ان کی اکثر خوبیاں ان کی شہادت کے بعد سامنے آئیں۔ اقلیتی حوالے سے جو انہوں نے ایک بات کی تھی، اس سے بھی ہم نے ایک دفعہ اختلاف کیا تھا، اگرچہ ممکن ہے چونکہ اردو ان کی اپنی قومی اپنی علاقائی زبان تو تھی نہیں، حسن ظن یہی ہوگا کہ شاید یا بیان کرنے میں تسامح ہوگا، تو ان کے بیان سے ہم نے بھی اس وقت اختلاف کیا تھا۔ لیکن ان کی ساری تمام تر خوبیاں ہمارے سامنے بھی ان کی شہادت کے بعد سامنے آئیں۔ بندہ حیران ہو گیا کہ یہ اسلامی جمہوریہ اللہ اکبر، اسلامی اور پھر جمہوریہ کہتے ہوئے بھی بڑا عجیب سا لگتا ہے۔ اسلام میں فیصلے تو خیر و شر کی بنیاد پر ہوتے ہیں، جمہوریت میں فیصلے اقلیت اور اکثریت کی بنیاد پر ہوتے ہیں، تو اسلامیہ اور جمہوریہ یہ تو ان کے درمیان تباین کی نسبت ہے، یہ تو متضاد چیزیں، اسلامیہ اور جمہوریہ۔ خیر، اسلامی جمہوریہ پاکستان جو ہم بات کر رہے ہیں کہ ان کی وہ خوبیاں حکمران جماعت کو اپنانے کی ضرورت ہے، اور خصوصیت سے جمعیت علماء اسلام کے کارکنان کو اپنانے کی ضرورت سے، معذرت کے ساتھ جن کی نظریاتی تربیت کی حد سے زیادہ ضرورت ہے۔ میں سیاسی تربیت کی بات نہیں کر رہا ہوں، محض سیاسی تربیت، محض جمہوری تربیت، اس میں آپ لوگ بہت آگے ہوں گے، لیکن ایک نظریاتی تربیت کی بات ہے۔ بہرحال اس حوالے سے ہم اپنے تحفظات رکھتے ہیں، لیکن بڑا عجیب معلوم ہوتا، جو میں بات کہنا چاہ رہا تھا درمیان میں رہ گئی، کہ مفتی صاحب کی شہادت کے بعد جو ان کی خوبیاں سامنے آئیں، وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وفاقی وزیر نہیں لگتے تھے۔ جو ان کی شہادت کے بعد خوبیاں سامنے، وہ تو ایسا لگتا تھا جیسے کسی گزری خلافت کے وزیر ہیں، یا کم از کم افغانستان طالبان کے وزیر ہیں، وہ تو ایسے لگتے ہیں۔ کتنی سادہ زندگی ان کی، اللہ اکبر۔ بغیر کسی تبصرے کے میں چند صفات کا تذکرہ کروں گا تاکہ سننے میں بھی آسانی اور عمل کرنے میں بھی آسانی ہو، بس میرے سمیت سب کو۔ سادہ زندگی، مفتی صاحب کی زندگی سادہ زندگی، اپنے پس منظر کے حوالے سے وہ کوئی دولت مند نہیں تھے، اور نہ ہی وہ اس حوالے سے کسی احساس کمتری میں کبھی مبتلا ہوئے۔ ہمیشہ انہیں اپنے پس منظر پر فخر رہا، ڈٹ کے کہتے تھے کہ میں مسجد کا امام ہوں اور مسجد کے گھر میں رہتا ہوں۔ سوال یہ ہے، آج کتنے عالم ہیں جو ایسی جرأت رکھتے ہیں، اور وہ بھی وفاقی وزیر ہوتے ہوئے؟
یہاں تو امام کہتے ہوئے شرم آ رہی ہوتی ہے اور کھسیانے ہو رہے ہوتے ہیں، شرمندگی آ رہی ہوتی ہے چہرے پر. کیا کمال ہے مفتی صاحب، میں مسجد کا امام ہوں، اللہ اکبر. سادہ زندگی اور قناعت کی ایسی زندگی کی وزارت مذہبی وزیر ہونے کے ناطے جو انہیں تنخواہ ملی وہ اس کو چھوڑ ہی نہیں سکتے تھے، کیونکہ گزارا اسی کے اوپر تھا. اللہ اکبر. حالانکہ وزیر ہوتے وہ چھوڑ سکتے تھے، اگر وہ کمیشن والے وزیر ہوتے تو بہت کچھ چھوڑ سکتے تھے، اپنی نسلوں کے لیے سب کچھ چھوڑ کے چلے جاتے. تو پہلی بات ہے سادہ زندگی، قناعت والی زندگی، یہ اپنانے کی ضرورت ہے. اس کو ذرا ذہن میں رکھیے گا. اگلی ان کی خوبی کمیشن سے پاک زندگی. معذرت کے ساتھ یہاں کوئی مذہبی امور کا بھی وزیر آتا ہے نا تو اس کا دامن بھی، اس کے دامن کا پاک رہنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے. میں ناممکن نہیں کہہ رہا ہوں، بہت مشکل ہوتا ہے. مفتی صاحب نے عمل سے دکھایا کہ دامن کو کیسے پاک رکھا جاتا ہے، اور اپنے دامن کو کمیشن سے کیسے پاک رکھا جاتا ہے، اور اپنے دامن کو بار بار سرکاری حجوں اور عمروں سے کیسے پاک رکھا جاتا ہے، عہدے سے ناجائز فائدہ اٹھانے سے اپنے آپ کو کیسے پاک رکھا جاتا ہے، گردن میں سریا آ جائے اس سے اپنے آپ کو کیسے پاک رکھا جا سکتا ہے. کیونکہ مفتی صاحب کو اس حقیقت کا ادراک تھا کہ جس کی گردن میں سریا آتا ہے عنقریب اس پر لینٹر پڑ جاتا ہے. تیسری خوبی صداقت و امانت کے مصداق تھے. واقعی وہ صادق و امین کہلانے کے قابل تھے. دیانت والی زندگی، صداقت والی زندگی، جسے حق سمجھا برملا اس کا اظہار کر دیا، اس میں وہ گھبرائے نہیں. عاجزی اور انکساری والی زندگی، تکبر کا نام و نشان نہیں. یہ وہ عمومی ان کی خوبیاں ہیں. میرے سمیت سب کو اپنانے کی ضرورت ہے. حکمران جماعت کو خصوصی طور پر اپنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کے ہاتھ میں اختیارات آ جاتے ہیں. کارکنان کو اپنانے کی ضرورت ہے کہ کارکنان محض عہدے پہ جا کے عہدے کے غلط استعمال کی نیت سے کسی مذہبی یا سیاسی جماعت میں نہ آئیں، بلکہ خدمت خلق کے حوالے سے، اللہ کے دین کو غلبہ دینے کی نیت کے حوالے سے وہ کسی جماعت میں آئیں. ان کی زندگی کا ایک دوسرا پہلو جس کی طرف میں آنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ قبائل کا وہ دفاع کرتے تھے، KPK کے مظلومین کا وہ دفاع کرتے تھے، جو ناحق دہشت گردی کا شکار ہوتے تھے ان کا وہ دفاع کرتے تھے، اور برملا دفاع کرتے تھے. پارلیمنٹ کی کرسی پر وہ کھڑے ہو کے دفاع کرتے تھے. یہ ان کی بہت بڑی خوبی تھی. اس سے بھی بڑی خوبی ان کی کیا تھی؟ وہ صحابہ کا دفاع کرتے تھے. دھرتی پہ سب سے مظلوم مخلوق اس وقت صحابہ ہے، جنہیں گالیاں دے کر لوگ اپنے سبسکرائبر بڑھا رہے ہیں، اپنے ویورز بڑھا رہے ہیں، اپنے لائکس بڑھا رہے ہیں، اور کسی خاص طبقے میں اپنے لیے جگہ پیدا کر رہے ہیں اور اپنے لیے جہنم تیار کر رہے ہیں. اللہ اکبر. ایسے ماحول میں مفتی عبدالشکور صاحب جو جمعیت علماء اسلام کے تھے، یہ پھر میں کہہ رہا ہوں، ہوتے ہوئے وہ صحابہ کا ایسا دفاع کرتے تھے، لگتا تھا کہ یہ تو سپاہ صحابہ کے ہیں، یہ تو خالص ایسی جماعت کے ہیں جن کا اوڑھنا بچھوڑنا ہی صحابہ کا دفاع ہے. اللہ اکبر. یہاں تک کہ انہوں نے توہین صحابہ کے حوالے سے جو بل تھا جسے انہیں قومی اسمبلی سے انہوں نے پاس کروایا تھا، ان کے ساتھ مل کے تمام مذہبی جماعتوں نے کردار ادا کیا تھا، کم و بیش شاید سب نے، جو بھی. تو انہوں نے اس بل کے حوالے سے یہ کہا تھا کہ میں نے سینٹ سے بھی اس کو پاس کروانا ہے انشاءاللہ، اسی تگودو میں تھے. اور اس حوالے سے انہوں نے مولانا حق نواز جنگوی رحمہ اللہ کا نام بھی لیا تھا کہ میں وہ کام کر جاؤں گا کہ ان کی روح بھی خوش ہوگی. ایمانداری سے بولیے، میں خصوصیت سے مخاطب ہوں جمعیت علماء اسلام، وہ بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو متبعین ہیں. آپ میں سے کتنے جو مولانا حق نواز جنگوی کا نام اس طرح لے سکتے ہیں جس طرح مفتی عبدالشکور شہید نے لیا؟ لا الہ الا اللہ. اس پہ بارہ سوچنے کی ضرورت ہے، تبصرے کی ضرورت نہیں. العاقل تکفیہ الاشارہ. صحابہ کا دفاع یہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی خوبی تھی.
اسی سے پتہ چلتا تھا کہ وہ نظریاتی کارکن تھے، وہ نظریاتی عالم تھے، وہ نظریات پر سودا کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ اللہ اکبر۔ اور میری دانش میں یہی ان کی شہادت کی وجہ بنی ہوگی، کیونکہ کم و بیش تیسرا مہینہ چل رہا تھا اور سینٹ میں اس کو پیش کرنے کی کافی کوششیں جاری تھی، وہ لابنگ بھی کر رہے تھے۔ اس حوالے سے انہوں نے پھر مذہبی امور میں رہتے ہوئے وزارت کیا کہتے ہیں حج کے امور کے حوالے سے انہیں کمیشن کی پیشکش کی گئی، اسے بھی انہوں نے قبول نہیں کیا۔ بہرحال جو بھی وجہ ہو اللہ بہتر جانتے ہیں۔ بہرحال مفتی عبدالشکور صاحب شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گئے۔ جب تک مذہبی سیاسی جماعتوں میں، خصوصاً جمعیت علماء اسلام میں اور خصوصاً جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان صاحب کے متبعین میں مفتی عبدالشکور شہید جیسے نظریاتی کارکن پیدا نہیں ہوتے، تبدیلی ممکن نہیں۔ محض کارکن کی تعداد کو بڑھانا اور جمہوریت کے اوپر لیٹ جانا، اس سے کبھی بھی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اس سے اسلام آباد تک کا تو سفر ہو سکتا ہے، اسلام تک کا سفر کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اس پہ اسلام آباد کے سفر ہو جائیں گے لیکن اسلام کا سفر نہیں ہوگا۔ نظریات کے لیے قربانی دینی پڑتی، اور اگر مفتی عبدالشکور ملنگ جیسے انسان نظریاتی بنے، نظریاتی تھے، قربانی دی، ایسے لوگ یقین کریے پھر ایک ایک کر کے سب شہید ہوتے چلے جائیں گے، ایک ایک کر کے شہید ہوتے چلے جائیں گے۔ جب قیادت شیروں سے خالی ہو جائے گی تو قیادت کتوں کے ہاتھ میں آ جائے گی۔ کتوں کی قیادت شیر کے ہاتھ میں آ جائے تو کتے شیر بن جاتے ہیں، اور شیروں کی قیادت کتوں کے ہاتھ میں آ جائے تو شیر بھی کتے بن جاتے ہیں۔ یہ میں کارکنان کو کہہ رہا ہوں، اپنے قائدین کی حفاظت کریں، ان کے لیے دیوار چین بنیں، ان کو بھی نظریات کے اوپر سودا نہ کرنے پر مجبور کریں، انہیں مجبور کرے کہ وہ اتحاد امت کی مصنوعی آرٹیفیشل امبریلا کے نیچے، مصنوعی چھتری کے نیچے دشمنان صحابہ کو نہ لائیں، زندیقین اور مرتدین کو نہ لائیں، قرآن کی تفسیر کے بہانے قرآن کی تحریف کرنے والوں کو نہ لائیں۔ کل تک یہ زندیق، یہ مرتد قرآن کا انکار کرتے تھے، آج انہوں نے پینترا بدلا ہے، ہم قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں اور قرآن کی تحریف کرتے ہیں۔ قرآن کی وہ تحریف کرتے ہیں، قرآن کے الفاظ میں تحریف تو ممکن نہیں، اس کی تفسیر میں وہ تحریف کرتے ہیں جس سے وہ خود کافر ٹھہرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اپنی سیاسی مجبوریوں کو، اپنے حلقے کی مجبوریوں کو، اپنی سیاسی مجبوریوں کو سامنے رکھتے ہوئے اتحاد امت کی مصنوعی چھتری تلے لا کر صحابہ کے ساتھ دغا مت کریں۔ یہ چیز ناقابل معافی ہے۔ صحابہ سے دغا کرنے سے نہ اقتدار مل سکتا ہے، نہ عزت میں اضافہ ہو سکتا ہے، بلکہ عزت گرتی ہے۔ مجھے تو حوصلہ ملا کہ جمعیت علماء اسلام جیسی مذہبی سیاسی جماعت میں مفتی عبدالشکور جیسی سوچ والے ساتھی بھی شامل ہیں، ماشاءاللہ۔ تو اختصار کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر ہمارے اندر مفتی عبدالشکور جیسے نظریاتی ساتھی پیدا نہ ہوئے اور ان ایسے لوگوں کی اکثریت نہ ہوئی، کارکنان کی محض سیاسی اور جمہوری تربیت ہوئی، نظریاتی تربیت نہیں ہوئی کہ جس طرح ختم نبوت پر سودا نہیں ہو سکتا، صحابہ کی عظمت پر بھی سودا نہیں ہو سکتا، اور جس طرح ختم نبوت کے دشمن اتحاد امت کی امبریلا کے چھتری تلے نہیں آ سکتے، اسی طرح دشمنان صحابہ بھی ہماری چھتری تلے نہیں آ سکتے۔ جب تک یہ ذہن پیدا نہیں ہوتا، خدا کی قسم تبدیلی ممکن نہیں۔ اور آپ لا کے دیکھیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ نہ یہ چیز مصر میں ممکن تھی، نہ مرسی کے دور میں ہو سکی، عالمی حالات بھی اس کے گواہ ہیں، نہ یہ ایسا ممکن ہے۔ وہ دن اللہ اس دن سے بچائے جب پاکستان میں شام کے حالات پیدا ہوں، دشمنان صحابہ نے شام میں اپنا کردار ادا کر کے، یمن میں اپنا کردار ادا کر کے، لبنان اور بیروت میں اپنا کردار ادا کر کے، عراق میں اپنی کردار ادا کر کے دشمنان صحابہ کے حوصلے بلند ہو چکے ہیں۔ پھر وقت کی شیطانی قوتیں، دجالی قوتیں ان دشمنان صحابہ کے ساتھ کھڑی ہیں۔
اس سے ان کے حوصلے مضبوط ہیں، اور سب سے بڑھ کر ان کے حوصلے اس لیے مضبوط ہیں کہ ہم نظریاتی نہیں رہے، ہماری غیرت کی چھٹی ہو گئی، غیرت نام تھا جس کا، گئی وہ تیمور کے گھر سے، ہم بے غیرت ہو گئے، اس لیے ان کے حوصلے بلند ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ پھر طاقتور طبقات میں دشمنان صحابہ اور دشمنان ختم نبوت کی گرفت مضبوط ہوتی جا رہی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ لوگ عام سے بیوروکریسی کے کسی عام سے عہدے پر بھی آ جائیں، نوکر شاہی کے کسی عام سے بھی عہدے پر آ جائیں، یہ لوگ سودا نہیں کرتے اپنے نظریات کا، اپنے بندے گھساتے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں، اور ہمارا کوئی آ جائے تو اس کو اپنی نوکری کی فکر پڑ جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یاد رکھیے، نظریات کا مقابلہ صرف نظریات سے ہو سکتا ہے، وہ بھی نظریات کی حقیقت سے، نظریات کی صورت سے نہیں۔ حقیقت اور صورت کا جب بھی ٹکراؤ ہوتا ہے، صورت چاہے بہت عظیم ہو، حقیقت چاہے باطل ہو، لیکن جب حقیقت اور صورت کا مقابلہ ہوتا ہے، حقیقت، صورت چاہے بہت اچھی ہو، حقیقت باطل ہو، حقیقت صورت کے اوپر چھا جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری اسلام کی صورت، ہماری روزے کی صورت، ہمارے عقائد کی صورت، ہمارے نظریات کی صورت آج غلبہ نہیں پا رہی، اور صحابہ کے پاس اسلام کی حقیقت تھی، روزے کی حقیقت تھی، نماز کی حقیقت تھی، نظریات کی حقیقت تھی۔ اس حقیقت کا نتیجہ تھا کہ کفر جو ان کے مقابلے میں تھا وہ باطل کی حقیقت لے کے کھڑا تھا، تو حقیقت کا جب ٹکراؤ حقیقت سے ہوا تو پھر جو حقیقت میں جو صحیح حقیقت تھی، یعنی ان کے پاس باطل کی صورت نہیں تھی، باطل کی حقیقت تھی۔ کن کے پاس؟ دشمنان صحابہ کے پاس اس دور میں، اور صحابہ کے پاس جو حقانیت کی حقیقت تھی، حقانیت کی حقیقت تھی، لا الہ الا اللہ۔ حقانیت کی حقیقت کا ٹکراؤ باطل کی حقیقت سے، باطل کی حقیقت سے مراد یہ ایک بندہ باطل کی صورت سی ہے، صورت کا مراد یہ کہ ایک بندہ باطل پر ہے لیکن باطل کے لیے قربانی نہیں دیتا، ایک ہے باطل پر ہوتے ہوئے باطل کے لیے اپنی جان کی قربانی دیتا ہے۔ میں اس کو باطل کی حقیقت کہہ رہا ہوں، حقیقت کے لفظ کو آپ کہیں اور نہ لے جائیں۔ حقیقت اور حقیقت کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو پھر جو سچی حقیقت ہے، حقانیت والی حقیقت، اس کو پھر جیت نصیب ہوتی ہے۔ صحابہ تھوڑے تھے، ان کا مقابلہ باطل کی حقیقت سے تھا، تو صحابہ تھوڑے ہونے کے باوجود ان کی جو حقیقت تھی حقانیت والی وہ چھا گئی۔ آج بھی ایسا ہی ہے، آج بھی ایسا ہی ہوگا، لیکن ہمارے پاس بدقسمتی تھے، نظریات کی صورت ہے، اعمال کی صورت ہے، معاملات کی صورت ہے، حقیقت نہیں ہے۔ تو ہمارا مقابلہ سامنے جو دشمن کے پاس جو اس کے غلط نظریات ہیں، غلط نظریات کی حقیقت ہے کہ وہ اپنے غلط نظریات پر جان دے رہے ہیں، مال دے رہے ہیں، تو پھر وہی چھا جائیں گے۔ اس لیے اگر دشمنان صحابہ کا مقابلہ کرنا ہے، دشمنان ختم نبوت کا مقابلہ کرنا ہے، تو پھر نظریات کی حقیقت اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی حقیقت پیدا کرنی ہوگی۔ جس طرح ہم توحید پر سمجھوتا نہیں کر سکتے، جس طرح ہم ختم نبوت پر سودا نہیں کر سکتے، خدا کی قسم اسی طرح ہم صحابہ کی عظمت پر بھی سودا نہیں کر سکتے۔ جب تک دشمنان صحابہ کو اپنی صفوں سے باہر نہیں نکالیں گے، انہیں کم از کم آئسولیٹ نہیں کریں گے، اس وقت تک غلبے کی راہیں ہموار نہیں ہو سکتی۔ اور ہمارا دشمنوں کو بھی یہ پیغام ہے، تم عراق کے اندر صورتحال کو خراب کر کے، یمن کے اندر صورتحال کو خراب کر کے، شام کے اندر خصوصیت سے صورتحال کو خراب کر کے، ہماری ماؤں بہنوں کی عزتوں کو، عفتوں کو، عصمتوں کو تار تار کر کے تمہارے حوصلے بلند ہوئے، ہمارے بارے میں تم غلط فہمی کا شکار نہ ہونا، ہمارے بارے میں کبھی غلط فہمی کا شکار نہ ہونا۔ ایک دن آئے گا انشاءاللہ العزیز، یہاں صحابہ کا جھنڈا لہرائے گا، تم زیر زمین دفن ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ ہم تمہیں اس وطن عزیز میں شام کے حالات پیدا کرنے نہیں دیں گے، عراق کے حالات پیدا کرنے نہیں دیں گے۔ یہ پاکستان ہے جس کی افواج بھی مضبوط، جغرافیائی فوج بھی مضبوط، اور جس کے نظریاتی سرحدات کے محافظ بھی اسی طرح مضبوط ہیں۔ یہاں چھاونیاں ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول، قال اللہ قال الرسول کی چھاونیاں ہیں، مدارس کی صورت میں، مساجد کی صورت میں۔ تمہاری دجالیت کو اس ملک پر غلبہ پانے نہیں دیں گے، تمہیں مغلوب کریں گے، انشاءاللہ تمہاری تجہیز و تکفین کا بندوبست کریں گے اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ یہ ہمارا دشمنوں کو پیغام ہے، اور اپنے کارکنان کو، اپنے سیاسی ساتھیوں کو، اپنے مذہبی ساتھیوں کو میرا پیغام ہے،
مفتی عبدالشکور شہید رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو مشعل راہ بنائیں، ان کی طرح نظریاتی بنیں۔ پھر ٹھیک ہے، مزاحمت کا دور ہے، جمہوریت میں ہم نے حصہ لینا ہے، مزاحمت کا دور ہے، ہم نے سیاست میں حصہ لینا ہے، اس کے بغیر ہمارا گزارا بھی نہیں ہے، احون البلیتین پر عمل کرنا ہے۔ پھر انشاءاللہ آہستہ آہستہ دین حق کے غلبے کی راہیں ہموار ہوتی چلی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نظریاتی بنائے، توحید، ختم نبوت، صحابہ پر غیرت نصیب فرمائے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا